آج ہم بات کریں گے آبنائے ہرمز کی، ایک ایسی تنگ سمندری گزرگاہ جس پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ یہ صرف پانی کا ایک راستہ نہیں بلکہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں جغرافیائی سیاست، عالمی معیشت اور جدید ٹیکنالوجی ایک بہت ہی خطرناک کھیل میں الجھ چکے ہیں۔ یہ آواز ہے عالمی مارکیٹ کی، جہاں صرف ایک تنگ سی آبی گزرگاہ پر پیدا ہونے والے تنازع نے ایسی افراتفری مچا دی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک چھوٹی سی آبنائے پوری عالمی معیشت کو یرغمال کیسے بنا سکتی ہے؟ ہم اس نہج تک پہنچے کیسے؟ اس ساری گھبراہٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، یعنی وہ مرکزی نقطہ جو سارے بحران کے بیچ میں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی سیدھا سادہ تنازع نہیں ہے، اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک گھراو ہے، ایک ایسی چال جو دو مختلف سمتوں سے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ آبنائے ہرمز ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ عالمی توانائی کی سپلائی کی شہرک ہے۔ سوچیں ذرا، دنیا کا تقریباً 20% تیل روزانہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے، اسی لیے یہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے اتنی زیادہ اہم ہے۔ تو ایک طرف امریکہ کی معاشی پابندیاں ہیں اور دوسری طرف ایران کا جوابی اقدام۔ ایک سابق امریکی جنرل نے صورتحال کو بالکل ٹھیک بیان کیا ہے، انہوں نے اسے دوہری ناکہ بندی کا نام دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے جہاں دونوں طرف سے عالمی معیشت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اور جب دنیا کی تیل کی سپلائی لائن کو اس طرح خطرہ ہو تو اس کے معاشی اثرات وہ بہت فوری اور بہت شدید ہوتے ہیں۔ صرف ایک بیرل تیل کی قیمت $130 تک جا پہنچی ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو صرف پمپس پر ہی محسوس نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر صنعت میں ایک زلزلے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور معاملہ صرف تیل کی قیمتوں تک محدود نہیں رہتا، یہ تو بس شروعات ہے۔ اس کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، عالمی سپلائی چینز ٹوٹ جاتی ہیں، بین الاقوامی سیاحت ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سونے اور کرنسی کی مارکیٹوں میں تو جیسے بھونچال آ جاتا ہے۔ لیکن یہ لڑائی صرف معاشی میدان تک محدود نہیں ہے، نہیں، پردے کے پیچھے ایک اور جنگ بھی چل رہی ہے، ایک ہائی ٹیک جنگ جو فوجی طاقت کے توازن کو چپکے سے بدل رہی ہے۔ اور یہاں کہانی ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ امریکہ اپنے سب سے جدید بنکر بسٹر بم ایران کے خلاف استعمال کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے کچھ بم پھٹتے نہیں اور ایرانی فوج انہیں بالکل صحیح سلامت حالت میں حاصل کر لیتی ہے۔ اب ایرانی انجینئرز جو اپنی مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایران اعلان کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر ورژن بنا رہا ہے، ایک ایسا ہتھیار جو اسرائیل کے مضبوط ترین اور گہرے ترین کمانڈ بنکرز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جو خطے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو ایک طرف معاشی دباؤ، دوسری طرف یہ فوجی کشیدگی، اس سب کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پرانے اور مضبوط سمجھے جانے والے اتحادوں میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو معاشی دباؤ ہے نا، یہ صرف مارکیٹس کو ہی نہیں توڑ رہا بلکہ یہ دہائیوں پرانے مغربی اتحادوں کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ممالک کو اپنے توانائی اور معاشی بحرانوں کا سامنا ہو تو پھر سیاسی یکجہتی قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق ہمیں یہاں صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو مکمل پابندیاں چاہتا ہے، تو دوسری طرف یورپین یونین ہے جو اب امریکہ سے ہٹ کر اپنا ایک الگ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پابندیوں میں نرمی اور ایک پیکج ڈیل کی بات کر رہے ہیں، بھلے ہی اس سے واشنگٹن ناراض کیوں نہ ہو۔ اور بات صرف یورپ تک ہی محدود نہیں ہے، خلیجی ممالک بھی جو اپنی معیشتوں کے لیے فکر مند ہیں وہ بھی اب پس پردہ امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی کوئی سفارتی حل نکالو اور اس کشیدگی کو کم کرو۔ مطلب اب امریکہ کے اپنے قریبی اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ تو جب حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں تو اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ کیا سفارت کاری کے ذریعے ایک بڑی جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سارے بحران کے بیچ ایران نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک 3 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ پہلا قدم جنگ کا مکمل خاتمہ، دوسرا آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر مذاکرات، اور تیسرا ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت جس میں روس ایک ضامن کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک واضح روڈ میپ سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، ایک طرف انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دوسری طرف عالمی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، راستہ کون سا چنا جائے گا؟ کیا سفارتکاری کا راستہ اس پریشر کوکر کو پھٹنے سے بچا پائے گا، یا پھر ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے؟